السلام علیکم دوستو، آج کا لطیفہ۔ علی روتا ہوا گھر آیا تو ماں نے پوچھا، بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ علی نے جواب دیا، ماسٹر صاحب نے مارا ہے۔ ماں نے پوچھا، کیوں مارا ہے؟ علی بولا، ماسٹر صاحب کی کرسی پر روشنائی گری ہوئی تھی، وہ بیٹھنے لگے تو میں نے سوچا ان کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، بس میں نے پیچھے سے کرسی کھینچ لی۔ ٹیچر اسٹوڈنٹ سے، تمہارے ابو کتنے سال کے ہیں؟ اسٹوڈنٹ نے جواب دیا، سر جتنے سال کا میں ہوں۔ ٹیچر نے پوچھا، وہ کیسے؟ اسٹوڈنٹ بولا، جس دن میں پیدا ہوا اسی دن تو وہ ابو بنے۔ استاد شاگرد سے، ان چاروں سوالوں کے جواب ایک ہی سانس میں دو۔ نمبر 1، امریکہ کی وزیر خارجہ کا نام کیا ہے؟ نمبر 2، مینار پاکستان کہاں ہے؟ نمبر 3، موٹر وے پر نارمل اسپیڈ کیا ہے؟ نمبر 4، مرغی کیا دیتی ہے؟ شاگرد ایک ہی سانس میں جواب دیتے ہوئے بولا، ہلاری کلنٹن لاہور میں کلومیٹر کی رفتار سے انڈے دیتی ہے۔ ٹیچر، اگر تمہاری شادی جڑواں بہنوں میں سے ایک سے ہو جائے تو تم اپنی بیوی کو کیسے پہچانو گے؟ سمجھدار اسٹوڈنٹ بولا، میں پاگل ہوں جو پہچانوں۔ ٹیچر، ان دو جملوں میں فرق کرو، اس نے خودکشی کی اور اس کو خودکشی کرنی پڑی۔ بچہ بولا، پہلا بے روزگار تھا اور دوسرا شادی شدہ۔ ٹیچر، انسان وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ اسٹوڈنٹ بولا، لیکن امتحان کے وقت نہ تو آپ خود انسان بنتی ہیں اور نہ ہمیں بننے دیتی ہیں۔ ٹیچر، جو میرے سوال کا جواب دے گا وہ گھر جا سکتا ہے۔ ایک بچے نے اپنا بیگ کھڑکی سے باہر پھینکا۔ ٹیچر نے پوچھا، یہ بیگ کس نے پھینکا ہے؟ بچے نے جواب دیا، میں نے، اور اب میں گھر جا رہا ہوں۔ ماسٹر صاحب نے کاہلی پر مضمون لکھ کر لانے کے لیے کہا۔ ایک شاگرد کی کاپی چیک کی تو تمام صفحات خالی تھے، آخری صفحے کے نیچے لکھا تھا، اسے کہتے ہیں کاہلی۔ استاد شاگرد سے، اندھا کسے کہتے ہیں؟ شاگرد بولا، جس کی آنکھیں نہ ہوں۔ استاد بولے، شاباش، اور کانا کسے کہتے ہیں؟ شاگرد بولا، جس کے کان نہ ہوں۔ اسکول میں ایک بچے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ چھٹی کے لیے کیا عذر پیش کرے۔ بہرحال اس نے استاد سے کہا، جناب میرے دادا کی شادی ہے اس لیے میں کل نہ آ سکوں گا۔ استاد نے پوچھا، وہ اس عمر میں شادی کر رہے ہیں؟ بچے نے معصومیت سے کہا، جناب وہ تو اب بھی نہیں کرتے ہیں، یہ تو میں زبردستی کروا رہا ہوں۔ استاد شاگرد سے، میں خوبصورت ہوں، یہ کون سا صیغہ ہے؟ شاگرد نے کہا، صیغہ ماضی۔ استاد نے پوچھا، وہ کیسے؟ شاگرد نے جواب دیا، اس لیے کہ اب آپ کی خوبصورتی کا زمانہ گزر چکا ہے۔ استاد، وہ 3 لفظ بتاؤ جو سب سے زیادہ بولے جاتے ہیں۔ بچے نے کہا، مجھے نہیں پتا۔ استاد بولے، شاباش، بیٹھ جاؤ۔ استاد شاگرد سے، مشہور لڑائیوں کے متعلق بتاؤ۔ شاگرد نے کہا، امی نے گھر کی باتیں باہر بتانے سے منع کر رکھا ہے۔ استاد شاگرد سے، ایسی چیز کا نام بتاؤ جس کی 6 ٹانگیں اور 2 سر ہوں۔ شاگرد نے کہا، گھوڑا اور اس کا سوار۔ استاد، بھینس کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ شاگرد، سر یہ تو کوئی بیوقوف بھی بتا دے گا۔ استاد نے کہا، اسی لیے تو تم سے پوچھ رہا ہوں۔ استاد، میں نے تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ سبق یاد کیا کرو؟ شاگرد بولا، جناب 3 مرتبہ۔ استاد نے کلاس کے بچوں کی شرارتوں سے تنگ آ کر انہیں سیدھے لیٹ کر ٹانگیں سائیکل کی طرح چلانے کی سزا دی۔ ایک بچے نے تھک کر کچھ دیر بعد ٹانگیں چلانا بند کر دی۔ استاد نے وجہ پوچھی تو بچے نے معصومیت سے کہا، سر میری چین اتر گئی ہے۔ ماسٹر صاحب نے بچوں کو خاموشی کے فائدے بتائے اور پھر پوچھا، جو شخص مسلسل بولتا ہو اور کسی دوسرے کو بولنے کا موقع نہ دے ہم اسے کیا کہیں گے؟ پچھلے کونے سے آواز آئی، ماسٹر صاحب کہیں گے۔ ایک بچہ دوسرے بچے سے، میری مس کہتی ہیں کہ بھینس کا دودھ پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دوسرا بچہ بولا، یار مذاق کرتی ہوں گی، اگر ایسا ہوتا تو بھینس کا اپنا بچہ انجینئر ہوتا۔ ٹیچر، تم بڑے ہو کر کیا کرو گے؟ شاگرد بولا، شادی۔ ٹیچر بولی، نہیں میرا مطلب ہے کیا بنو گے؟ شاگرد بولا، دولہا۔ ٹیچر بولی، او ہو،
بھائی بڑے ہو کر کیا حاصل کرو گے؟ شاگرد بولا دلہن۔ ٹیچر بولی نالائق، میرا مطلب ہے کہ بڑے ہو کر ماں باپ کے لیے کیا کرو گے؟ شاگرد بولا بہو لاؤں گا۔ ٹیچر بولی تمہارے پاپا تم سے کیا چاہتے ہیں؟ شاگرد بولا پوتا۔ ٹیچر غصے سے تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ شاگرد بولا شادی۔ استاد اگر تمہارا دوست اور تمہاری گرل فرینڈ ڈوب رہے ہوں تو تم کس کو بچاؤ گے؟ شاگرد بولا ڈوب جانے دو دونوں کمینوں کو، وہ ایک ساتھ کیا کر رہے تھے؟ استاد سب سے زیادہ نشہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ شاگرد بولا تعلیم میں۔ استاد نے پوچھا وہ کیسے؟ شاگرد بولا کتابیں کھولتے ہی نیند آ جاتی ہے۔ پروفیسر صاحب کے لیکچر کے دوران ایک لڑکا مسلسل دوسرے لڑکے سے بات کیے جا رہا تھا۔ آخر پروفیسر صاحب نے لیکچر روک کر اسے مخاطب کیا اور پوچھا کیا تم پروفیسر ہو؟ لڑکے نے جواب دیا نہیں سر۔ تو پروفیسر صاحب بولے تو پھر کیوں احمقوں کی طرح مسلسل بات کیے جا رہے ہو؟ ایک اسٹوڈنٹ اسکول میں گدھا لے کر آیا۔ ٹیچر نے کہا او مائی گاڈ، گدھا کیوں لائے ہو؟ اسٹوڈنٹ نے کہا آپ نے ایک بار کہا تھا کہ میں نے بڑے بڑے گدھوں کو انسان بنایا ہے، میں نے سوچا اس کی بھی لائف بن جائے گی۔ ٹیچر سچ اور وہم میں کیا فرق ہے؟ اسٹوڈنٹ سر آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں یہ سچ ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ کا وہم ہے۔ استاد نے بچوں سے کہا کہ وہ کل غریبی پر مضمون لکھ کر لائیں۔ ایک بچے کا مضمون کچھ اس طرح تھا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جگہ ایک بہت ہی غریب خاندان رہتا تھا، باپ کوئی کام نہیں کرتا تھا، ماں کو بھی ملازمت نہیں ملتی تھی، حتیٰ کہ ان کے تمام نوکر اور ڈرائیور بھی بے حد غریب تھے۔ بچہ اپنی ٹیچر سے آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہو، میں آپ سے شادی کروں گا۔ ٹیچر غصے سے بولی مجھے بچوں سے نفرت ہے۔ بچے نے کہا ٹیچر ہم کوشش کریں گے کہ بچے نہ ہوں۔ استاد شاگرد سے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس محاورے کو کسی کہانی کے ساتھ سناؤ۔ شاگرد نے کہا ایک دن ہم چچا کے گھر گئے تو وہ سوئے ہوئے تھے، پھر ایک دن وہ ہمارے گھر آئے ہم سو رہے تھے، نتیجہ یہ نکلا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ استاد شاگرد سے بتاؤ زمین اور چاند کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ شاگرد بولا بہن بھائی کا۔ استاد نے پوچھا وہ کیسے؟ شاگرد بولا کیونکہ لوگ چاند کو ماموں اور زمین کو ماں کہتے ہیں۔ استاد شاگرد سے مجھ سے ریاضی کا کوئی سوال پوچھو، حل نہ کیا تو 50 روپے انعام دوں گا۔ شاگرد بولا پانی میں 5 بطخیں جا رہی تھیں، درمیان والی بولی میرے پیچھے 3 اور میرے آگے 5 بطخیں ہیں، حل کرو سر۔ استاد بولے یہ لو 50 روپے اور تم حل کرو۔ شاگرد 50 روپے جیب میں ڈالتے ہوئے بولا سر درمیان والی بطخ جھوٹ بول رہی تھی۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ شکریہ۔